أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبات خافضات رافعات. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثات فأصحاب الميمنات ما أصحاب الميمنات وأصحاب المشأمات ما أصحاب المشأمات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونات متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور هين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قليلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرات لا مقطوعات ولا ممنوعات وفروش مرفوعات إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يأكلون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبطل أمثالكم وننسئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون
بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير معدنين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ ترجمہ: پہلے ہی آیات کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس نے صورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے سورت طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے۔ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورت طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو بہنوئی پر پڑے اور جب بہن کو بچانے آئے تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صفحہ دکھاؤ جس تم نے چھپا لیا ہے، دیکھو تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس صفحے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صفحے کو لے کر پڑھا، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین آسمان کا سارا نظام درم برہم ہو جائے گا اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ
جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیات 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر بے در پہ دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف، اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیز پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے، اور اس کے متعلق تو نے کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز اور درامندہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر آیات 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان شکوک کی تردید کی گئی ہے اور ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت ہمارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسے ہی محکم نظام پائے گا جیسے کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تو کتنی ہی لن ترانیاں ہانگے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیرے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بلتر طاقت تیرے اوپر نہیں ہے اور تیرا الزام درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔ جزاک اللہ۔